اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ہجر آیت نمبر 87 اینڈ 88 دو آیت ہے. آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ اور یقیناً ہم نے آتینا کا، آتینا means دینا، کا means you، تو آتینا کا اور ہم نے بے شک ہم نے دیا ہے آپ کو سبعن سیون سبعا من المثانی، سیون بار بار جو آفٹ ریپیٹڈ ہوتا ہے ورس، وہ سات مطلب سات اس کے ورسز جو ہے، یعنی اللہ نے صرف سبعن کہا، وہ سات دہرائی جانے والی ہم نے وہ آپ کو دیا ہے. تو وہ سورہ ہے 7 آیت والی سورہ فاتحہ، جو کہ دہرائی جاتی ہے بار 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 بار. پورا صبح کے ٹائم کی نماز گن لو 4 رکعت، اس میں 4 بار. پھر انسان اگر جو بھی تہجد میں اٹھ کے پڑھے گا یا نفیلے پڑھے گا یا جو بھی پڑھے گا، اس میں بھی تو تم دورہ کے پڑھتے ہو نا سورہ فاتحہ کو. یعنی اللہ نے اتنی بہترین دعا ہم کو دیا ہے اس میں. تو وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی یعنی سورہ، تو ہم نے آپ کو وہ دیا ہے. یعنی کہ سوچو کہ اللہ اس کو یہ بول رہا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کتنے بڑے خزانوں میں سے ہے. اور والقرآن العظیم، تو یعنی خود سورہ فاتحہ جو ہے وہ خود ہی ایک قرآن، گرینڈ قرآن ہے. لیکن جو قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ تو ہے ہی قرآن العظیم، تو وہ عظیم قرآن بھی ہم کو اللہ نے دیا. اور سورہ فاتحہ کو بھی مفسرین اسکالرز جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ خود ہی ایک گرینڈ قرآن ہے. اسی لیے تو دیکھو جب بیماری بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ سورہ فاتحہ بار بار پڑھ کے دم کرو، بار بار پڑھ کے پھونکو. تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کی اپنی وہ ہے کہ اس تاثیر اس کی، کہ سوچو جس نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز ہی ویلڈ نہیں ہے، اس کی نماز ویلڈ نہیں ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ کے اور ہمارے یعنی مطلب ہم سب کے یعنی بندوں کے بیچ، اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان سورہ فاتحہ جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی ہے، آدھی آدھی ڈیوائڈ. تو سوچ لو کہ وہ سورہ فاتحہ جو اوپننگ سورہ ہے قرآن کی کتنی زبردست ہے، کہ وہ ایک یعنی کسی دولت سے کم نہیں ہے وہ. تو یہاں اللہ نے یہ چیز کو کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، بار بار 7 وہ دہرائی جانے والی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت ہی عظیم قرآن یعنی گرینڈ قرآن جو ہم نے دیا ہے آپ کو. تو وہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی دولت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. And we have bestowed upon thee the 7 oft repeated verses and the grand Quran. اس کی نوٹ ہے 2008. The 7 oft repeated verses are usually understood to be the opening surah the Fatiha. 7 دہرائی جانے والی جو ہے اللہ نے جیسے ایسے ہی کہا، تو اس کے لیے سب نے برابر اس چیز کو یہی سمجھا کہ یہ ہے وہ سورہ فاتحہ جو قرآن کی اوپننگ سورہ ہے.
they sum up the whole teaching of the Quran. یعنی کہ پورے قرآن کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے سکھایا ہے وہ سب کچھ سورہ فاتحہ میں بھی ہے. What can be more precious gift to a Muslim than the glorious Quran or any surah of it? تو کسی کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے مطلب قیمتی تحفہ کیا ہوگا کہ اللہ اگر اس کو اتنا شاندار، اتنا گلوریس جو ہے قرآن اس کو دے، یا پھر اس کی کوئی بھی سورہ فاتحہ یا اور بھی کوئی سورہ. ورلڈلی ویلتھ، دنیاوی دولت، آنر، دنیا کے اندر کی عزت، پھر دنیا میں جو بھی تمہارے پوزیشنز ہے، تمہاری جو بھی پراپرٹیز ہے جس پہ تم جو تمہاری اپنی تم نے جس کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ پوزیشنز اور اینی تھنگ ایلس چاہے جو بھی ہو، sinks into insignificance in comparison with it. اگر قرآن اور اس کی کسی سورہ کے ساتھ اگر اس کا کمپیرزن کیا گیا، یعنی کہ اس کے سامنے مقابلے میں رکھا گیا، تو وہ بالکل نیچے چلا جائے گا اور ایسا جیسے کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں. خواہ وہ دنیا کی دولت ہو، دنیا کی عزت ہو، یا دنیا کا کوئی بھی مال، متاع، پراپرٹی، اینی تھنگ، قرآن کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں. آیت نمبر 88. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. اب اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز کر رہا ہے. لا تمدن عینیک، کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ ان کی تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کو تکلیف مت دو، یعنی اپنی نظر، اپنی نگاہوں کو اس طرف جانے ہی مت دو. علامت ما متعنا بہی، جو ہم نے، جن کو بھی اس دنیا کا متاع، مال و متاع ہم نے دیا ہے، ابو جہل ہو کہ ابو لہب ہو کہ پھر وہ مطلب جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، مغیرہ، تو وہ ایسے سب دولت مند لوگ جو ہے. لیکن ٹھیک ہے، وہ سب جیسے آپ کے ہی پورے کے پورے کنبے خاندان کے لوگ بھی ہیں، تو جو امیر ہے، اچھے مالدار ہے، تو آپ کی نگاہیں ان کی طرف جا کے مطلب جیسے تھوڑی انسان دکھی ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو بچپن سے انہوں نے اپنی غریبی میں ہی، اپنی یتیمی میں ہی کبھی کوئی شکایت نہیں کی. تو وہ جو ہے وہ ان کی بات نہیں ہے، ان کے تھرو دوسروں کو سمجھایا جا رہا ہے. کیونکہ دوسرے لوگ یہ سوچیں گے نا کہ اچھا یہ اگر رسول ہیں تو ان کے پاس کیوں نہیں ہے یہ سب کچھ، جو یہ ان کے پاس دیکھو کتنی دولتیں ہیں ان لوگوں کے پاس، یہ سارے سردار مکہ کے، طائف کے، ان لوگوں کے پاس تو بہت کچھ ہے. یہ لوگ تو کیسے، ان لوگوں کی تو شان ہے بہت، یہ لوگ تو سلک اور ایسا سب پہنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایکچولی اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا، لیکن سنا ان لوگوں کو رہا ہے جو ایسا سوچتے ہیں. تو اپنی نگاہوں کو، یا پھر جیسے کہ یہ کہ انسان سوچتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ایمان بھی نہیں لا رہے لیکن پھر بھی ان کو اتنا مال اور دولت کیوں ملا ہوا ہے. لا تمدن عینیک، عینی یعنی آنکھیں، تمہاری نگاہیں، الی ما متعنا بہ، کہ جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، ازواجا منہم، یعنی تمہیں میں سے، یعنی مطلب جو ہے یہ سارے لوگ جو ہے ان میں سے کچھ مطلب ایسے مطلب لوگ ہیں ان میں، یعنی کوئی ایسا گروپ، ایسی کلاس ہے جس کو ہم نے یہ سب کچھ دیا ہوا ہے. تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی کلاس ہے جس کو ہم نے دیا ہے. تو ولا تحزن علیہم، اور دیکھو ان کے لیے دکھ بھی مت کرنا. ابھی یہی لوگ امیر زادے ہیں تو پھر ان کے لیے دکھ مت کرنا کیوں بول رہا اللہ؟ اس لیے کہ جب ان پہ عذاب آئے گا
جب یہ تکلیف میں ہوں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا ان پہ تو پھر آپ دکھی مت ہونا، آپ دکھی مت ہونا، بلکہ اللہ ایڈوائز کیا کر رہا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح ونگز، اور جیسے برڈ اپنے ونگز میں کیسا لے لیتا ہے اپنے بچوں کو برڈ، تو ویسے یعنی یہ ونگز، یہ شولڈر ہے، یہ ہاتھ ہیں ہمارے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. تو جو مومنین لوگ ہیں، جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، جو بلیورز ہیں، ان کے لیے آپ اپنے کندھے جھکا دو، یعنی کہ دونوں ہاتھ سے ان کو اپنے ساتھ کر لو کہ وہ سب جو بلیور ہیں ان کو مطلب اپنے کندھے جھکا دو اور ان کو اپنے پروٹیکشن میں لو، اور ان کے لیے یعنی کہ مطلب تم یعنی جھک جاؤ نرماس کے ساتھ اور ان کی مطلب حفاظت بھی کرو. لیکن ان کے لیے دکھ بھی مت منانا، کیونکہ دکھ نہیں منانا اللہ کیوں بول رہا ہے؟ کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہی ابو لہب، یہی ابو جہل، یہی سب لوگ آپ کے سامنے تڑپیں گے، تڑپ تڑپ کے مریں گے، تو پھر آپ دکھ مت کرنا. ایک ہی آیت میں اللہ نے کتنی بات بول دیا ہے. میں تو سمجھو کہ بہت ہی کچھ تھوڑا ہی بول سک رہی ہوں، باقی بڑے بڑے جو مفسرین ہیں انہوں نے تو کتنا کچھ بولا اس اتنی سی چھوٹی سی آیت پہ. Strain not thine eyes wistfully at what we have bestowed on certain classes of them, nor grieve over them, but lower your wing in gentleness to the believers. ایڈوائس آ گئی اندر اللہ کی طرف سے، نصیحت. اس کی 3 نوٹس ہیں، 2009, 2010, 2011. 2009. It may be that other people have worldly goods which worldly men envy. تو شاید کہ جو بھی مطلب لوگ ہیں وہاں ان کو دنیا کی دولتیں بہت ملی ہوئی ہیں، اور جو بھی ورلڈلی مین ہے یعنی کہ دنیا والا، وہ جو دنیاوی بندہ ہے اس سے جلن اور حسد ہوئے گی. یعنی ایک دنیاوی بندے کو اللہ نے بہت دیا اور دوسرا دنیاوی بندہ اس پہ جل بھی رہا ہے. Do they necessarily bring happiness؟ تو کیا یہ دنیا کی جو دولت ہے یا ساز و سامان ہے دنیا کا بہترین، عمدہ اور مطلب اس کے اندر بہت مطلب مہنگا، قیمتی، تو یہ تمام چیز کے لیے کیا یہ سچ مچ خوشیاں لاتے بھی ہے؟ کیا یہ چیزیں، ان چیزوں سے کوئی خوشیاں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ Even the temporary pleasure that they may give is not unmixed with spiritual poisons, and even so will not last. یعنی وہ چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں انسان کو تو وہ ایک وقتی خوشی ہوتی ہے، ٹیمپرری. یعنی انسان کو کچھ مل گیا، گھر اچھا مل گیا تو وہ ٹیمپرری خوشی ہے. بہت اچھا مطلب تم کو بنگلہ مل گیا، یا مطلب تمہارے لیے کیا بولتے ہیں اس کو، مینشنز، اور مطلب اس طرح سے جو ہے کہ کاسل ٹائپ گھر بھی مل جائے، تو کیا اس سے تم کو خوشی ملے گی؟ وہ تھوڑی وقتی ہی خوشی ہوگی. اگر انسان اتنے بڑے محل میں رہنے والے کو اگر کہیں کوئی پیروں میں تکلیف ہو جائے، کمر میں دکھنا ہو جائے، تو وہ اپنے اس محل کے اندر چل پھر بھی نہیں سکے گا. اس وقت اس کو وہ محل کی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی، وہ اپنے ہی دکھ میں ہوگا کہ میرا یہ درد ہو رہا ہے اور میرا وہ درد ہو رہا ہے. تو وہ تمام جو ہوتی ہے نا جو ٹیمپرری خوشیاں، وہ تم مطلب روحانی کے جو ہے اس کے ساتھ مطلب اس کو نہیں ملا سکتے، اور وہ باقی رہنے والی چیز بھی نہیں، وہ لاسٹ نہیں کرے گی. کیونکہ اگر دیکھ لو کہ اگر ایک زلزلہ آ جائے تو گھر وہ پورا کے پورا محل گر جائے گا، اور سمجھو کہ کہیں کوئی طوفان آ گیا یا وہ چیزیں جو ہے وہ خود بخود ہی سمجھو کہ اس کے اندر کہیں کریکس آ گئے اور وہ خود ہی اس کی سیلنگ گر گئی یا کہیں دیوار گر گئی، تو اور انسان خود ہی چل پھرنے کے لائق نہ ہو جو
تو اس کے لیے کیا ہے, مطلب وہ چیزوں کی بھی مطلب لاسٹنگ نہیں ہے, اور انسان جو ہے اس میں صرف تھوڑی ہی خوشی محسوس کرے گا, زیادہ نہیں. بیمار پڑ کے ایک بندہ اگر ویجیٹیبل بن کے کرسی پر ہی بیٹھا رہے تو اس کے لیے وہ محل بھی کس کام کا, اور وہ تمام دولتیں کس کام کی, اگر وہ تکلیف میں ہی بیٹھا ہوا ہے, موت کا انتظار کرتا ہوا. تو The man of God looks with wistful eyes at other things. The favor and countenance of Allah, یعنی اللہ کا جو فیور ہے یا اللہ کی جو رضا, یعنی وہ ہے اصلی جس کو ہم کو دیکھنا ہے. لیکن اگر سوچو کہ وہ ان مطلب ایک ایسی نگاہوں سے بھی اگر ان کی چیزوں کو دیکھے کہ اللہ نے ان لوگوں کو کیوں اتنا دیا ہے, تو سوچو کہ اگر دنیا کی زندگی یعنی دنیا کا مال و دولت یہ سب کی اگر اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ کسی کافر کو 2 گھونٹ بھی پانی کا بھی نہیں دیتا ہے. اس دنیا کا پانی جو اللہ ہی بھیجتا ہے, وہ گھونٹ پانی پینے کو بھی ترس جاتے. لیکن چونکہ اس دنیا کی تمام دولت, تمام عیش و آرام کی سب چیزیں, سب کچھ کی کوئی وقت کوئی ویلیو اللہ کی نظر میں نہیں ہے, اس لیے اللہ نے دے دیا کافروں کو بھی مشرکوں کو بھی, جاؤ برتو یہ سارا سامان, کچھ کام کا نہیں. اللہ کی نظر میں پوری دنیا کے اس دولت اور مال کی قیمت صرف مچھر کے 1 پر کے برابر بھی نہیں ہے, 2 پر بھی نہیں, 1 پر کے برابر بھی نہیں ہے, ورنہ اللہ کسی کافر کو 2 گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. اس چیز کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسے کہ مطلب آج کے دور میں جو بھی مطلب کچھ اچھا نیک کام کرے یا نیکی کے اوپر چلنے کی کوشش کرے, نیک مطلب اعمال کرنے کی کوشش کرے, تو سمجھو اس کے لیے بھی یہاں بولا گیا ہے, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کے, لیکن عام دوسرے سب لوگوں کو بولا گیا ہے. پھر اس کی دوسری جو نوٹ ہے وہ ہے 2010. The Prophet of Allah in his human love and sympathy, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اندر وہ جو انسان کے اندر ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہمدردی بھی ہوتی ہے, may grieve over certain classes of people, تو وہ جو الگ طبقہ ایک ہے جس کو اللہ نے مالدار بنایا ہے, تو ان کے اوپر وہ دکھی ہو سکتے ہیں جب اللہ کا عذاب ان کو لے پکڑے گا. تو یہ وہ certain classes of people who are puffed up with false notions and callous to the message of Allah, and اللہ کے میسج کے لیے ان لوگوں کے اندر کوئی بھی مطلب بہت ہی یعنی جیسے کہ ایک بے رحم ہے ان لوگ, ان کے جھوٹی جو بھی ان کی سوچ ہے, اور جو وہ اپنے آپ کو امیرات کے اندر بہت پھولے نہیں سما رہے, تو اللہ کا جو میسج ہے اس کو بھی رد کر رہے نا. بٹ ہی شوڈ ناٹ میک ہمسیلف انہیپی, ان کو دکھی نہیں ہونے کا, یعنی آج کی ڈیٹ میں آج بھی کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو ہم کو دکھی نہیں ہونے کا. دیر از نو فلا ان Allah's پلان, جو اللہ نے پلان کیا ارادہ کیا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے. اینڈ اٹ مسٹ پریویل, وہ ہو کے رہے گا. This was addressed in the first instance to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but in a minor degree it applies to all righteous men. تو یہ پہلے فرسٹ انسٹنس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا اور بولا گیا, لیکن باقی کے سارے ہم جو انسان ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں, اس لیے ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم ایک دم معمولی لوگ ہیں سب. اور اگر کوئی مطلب اس میں سے نیکی کی مطلب اس کو نیک توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے اور وہ نیکی کے کام کرے اور وہ مطلب وہ نیکی جو ہے وہ کرتا رہے, لیکن اس کو بھی کہا گیا
کہ یہ مائنر ڈگری میں صحیح، لیکن تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کی بھی امیرات کو دیکھ کر، کسی کی بھی بہت ویلتھ اور سب کچھ پوزیشنز دیکھ کے کبھی تم بھی مطلب اس طرح سے مت کھونا کہ تمہاری نگاہیں جو ہے وہ ان کو دیکھے اور سوچے کہ بھئی ان کو اتنا مال و دولت کیوں دیا ہے. یہ مائنر ڈگری میں کہا جا رہا ہے. پھر ہے 2011. The metaphor is from a bird who lowers her wing in tender solicitude for her little ones. تو وہ ایک مثال لی گئی ہے نا، جیسے کہ ایک پرندہ، ایک برڈ اپنے پروں کے اندر اپنے چوزے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسا لے لیتا ہے. ایک برڈ جو ہے ویسے ہی مومنوں کو آپ لیجئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مسلمان کے لیے یہ بات ہے، ہر ان کی امتی کے لیے یہ بات ہے کہ جو بھی ایمان پر آئے ان کے لیے اپنے پروں کو، اپنے کندھوں کو جھکا دو، ان کو پروٹیکشن بھی دو اور ان کو بہت ہی محبت بھی دو. اور یہی چیز سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، اس کی 24 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا where it is applied to lowering the wing to aged parents، یعنی جو بوڑھے ماں باپ ہو گئے ہیں ان کے لیے اولادوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اپنے کندھے جھکا دو، یعنی کہ سینہ تان کے اور اکڑ کے ان سے بات مت کرو، کیونکہ بڑھاپے میں انسان جو ہے وہ ویسے ہی مطلب مجبور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جوانی کے اندر جو تھا اس کی توانائی وہ نہیں رہتی. تو بہت ساری جگہ پر یہ ہوتا ہے کہ اولادیں جو ہے وہ ماں باپ کے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے ان کے اوپر بڑا رعب جھاڑتے ہیں، سینہ تان کے بات کرتے ہیں، ایجڈ ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یا پھر نکال ہی دیتے ہیں کبھی کبھی اپنے گھروں سے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، پھر بوڑھی ماں ہو یا بوڑھا باپ ہو یا کچھ بھی مطلب اس طرح سے، تو وہ چیز کے لیے اللہ نے وہاں پر کہا اپنے کندھے جھکا کر رکھو اپنے بوڑھے والدین کے لیے.